السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقامہ ان کیسے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات کے ساتھ میں ہوں موسیٰ عبد الرحمن۔ یہ پوچھ رہے ہیں راجش بھائی۔ یہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ کا بڑا دھنیہ واد، آپ نے رپلائی کیا۔ راجش فرینڈ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انفیکٹ یہ آپ کا شکریہ بنتا ہے، آپ کا احسان بنتا ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ آپ کی خدمت کر سکیں، آپ کو کچھ مشورہ دے سکیں۔ تو آپ کامنٹ کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں رپلائی کرتے ہیں، ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ویڈیو دیکھیے گا اور ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ پوچھ رہے ہیں ریحان بھائی انڈیا سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میرا دوست کا نقل کفالہ ہوا ہے ہاؤس ڈرائیور میں، اور اس کا کفیل صاف صفائی کا بھی کام کرواتا ہے۔ میرا دوست بولتا ہے کہ میں صاف صفائی نہیں کروں گا، تو کفیل بولتا ہے کہ میں پاکستان بھیج دوں گا 9,000 ریال لے کے تم سے۔ ریحان بھائی، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی صاف صفائی کا کام کرتا ہے تو اس میں تو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، اتنا بڑا کیس نہیں ہے۔ آپ اپنے دوست کو کہیے کہ اگر گاڑی کی صفائی وغیرہ کا وہ کہتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کو اگر وہ صاف رکھتا ہے یا صفائی اس کا خیال کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کو ایسا کہیے کہ جب بھی اس کفیل اس کو صفائی کا کہے گاڑی کا، تو 1-2 مرتبہ وہ اس کو لے جا کر اپنے پیسوں سے باہر سے صفائی کروا لے اس کی۔ تو اگر اس کے کفیل میں عقل ہوگی، تھوڑی سی سمجھ ہوگی، تو اس کے بعد وہ اس کو نہیں کہے گا، شرم اگر ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے گھر کی صفائی یا کسی اور چیز کے صفائی کا، گھر کے کام کاج کا صفائی کا کام لیتا ہے، تو غلط ہے۔ اس صورت میں اس کو ایسا کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کے ساتھ میرا عقد ہے، آپ 9,000 مجھ سے نہیں بلکہ میں 9,000 آپ سے لے کے پاکستان جا سکتا ہوں۔ اگر مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے تو اس کو آسانی سے حل کیجئے، مسئلہ بڑا مت کیجئے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے بات کیجئے اور اسے کہیے کہ میرا کام ڈرائیونگ کا ہے، صفائی کا، گھر کے صفائی کا نہیں ہے، عامل منزلی میں نہیں ہوں، میں ڈرائیور ہوں۔ تو اگر اسے سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر جو ہے نا آپ کے پاس مکتب العمل ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیے اور اس کو تمام شکایت جو آپ کے پاس ہے وہ وہاں پہ درج کروائیں، ایک کیس کھول دیں اس کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ پہ کسی قسم کا ظلم زیادتی آپ سے نہیں ہوگی، اور جو آپ کا حق ہے آپ دیں گے، اور آپ کا جو حق ہے وہ آپ لیں گے۔ نیکسٹ پوچھ رہے ہیں شبیر احمد لشکر بھائی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے کو کمپنی اقامہ نہیں دے رہی، تو ہم افیئر کر سکتے ہیں کیا؟ ہم جانے کے ٹائم میں پولیس پکڑے گی؟ اگر پولیس پکڑے گی تو ہم کیا کہیں؟ ہم کمپنی میں کام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کیسے جائیں؟ لیبر کورٹ لاسٹ ڈیٹ 30 جولائی تک لیکن بتایا تھا، لیکن اقامہ نہیں دیا۔ نہیں، لیبر کورٹ جاتے ہوئے آپ سے جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو پرابلم پیش نہیں آئے گی۔ اتنی بھی حرکت پر پابندی نہیں ہے کہ آپ بالکل ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں۔ اپنے حق کو لینے کے لیے لیبر کورٹ تک، شرطہ تک آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ آپ ایسے کیجئے کہ اپلیکیشن تیار کیجئے، اور جب بھی اگر خدا نخواستہ راستے میں پولیس والے آ جاتے ہیں یا کوئی ایسے بندے شرطے والے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس کو وہ اپلیکیشن آپ دکھائیے اور انہیں بتائیے کہ آپ لیبر کورٹ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی، اور آپ کو آسانی سے چھوڑ دیں گے، اور آپ جا کے لیبر کورٹ میں اپنے کیس درج کروائیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ اور کمپنی والے آپ کے حق میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں تو ان کو اس کی پوچھ بھی ہوگی، اور آپ کو نقل کفالہ بھی مل سکتا ہے۔ نیکسٹ پوچھ رہے ہیں یاسر بھائی، کہہ رہے ہیں بھائی میرا اقامہ ختم ہوئے 12 دن ہو گئے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ خروج جانا چاہتا ہوں۔ بھائی جان، اقامہ اگر ختم ہو گیا تو اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے جو کہ اسپیشل آفر دی گئی تھی۔ اب جو ہے صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اقامہ کو رینیو کریں اور اس کے بعد خروج نہائی لگوائیں۔
ریحان اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میری دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی خیریت سے رکھے۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں نے 3 سال ٹیکسی چلائی۔ ایک دن بارش کی وجہ سے گاڑی کے انجن میں پرابلم ہو گیا، کفیل 4,000 ریال مانگ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا، میں نے کہا کہ میرے پاس 4,000 ریال نہیں ہیں، پھر میں نے گاڑی کمپنی میں کھڑی کر دی اور کفیل نے فون پر مجھے کہا کہ میں حروب دوں گا۔ میں مکتب العمل گیا اور شکوہ کر دیا اور میں نے اس کو تنزل کیا تھا۔ میں نے رپورٹ میں تنزل یا خروج نہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلی بار وہ نہیں آیا، اب دوسری بار تاریخ ہے، آپ میرے رہنمائی کریں پلیز رپلائی می۔ ریحان اللہ بھائی، اللہ آپ کے اس مسئلے کو آسان کرے۔ 4,000 خیر کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لوگوں سے 20-30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار، 60 ہزار تک۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، ان پر 1.5 لاکھ کا اس قسم کا جھوٹا کیس بنا کے انہوں نے پیش کیا تھا۔ تو یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر قانونی طور پر شکایت درج کروا لی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، آپ کا کفیل جو ہے وہ کبھی بھی مکتب العمل نہیں جائے گا۔ لیکن جب تیسری چوتھی بار اس کو کال کریں گے تو وہ تنگ ہو جائے گا اور پھر جو ہے آپ سے مطالبہ کرے گا، یا لاسٹ ٹائم 2-3 کال کرنے کے بعد 3 تاریخوں کے بعد مکتب العمل والے اس کو کال کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ اگر آپ نہیں آتے ہو تو ہم آپ کے کہنے کے بغیر اس کو نقل کفالہ کر دیں گے۔ تو اس صورت میں اس کو آنا پڑے گا، اس کو حاضری دینی پڑے گی، اور سچ کو سچ اور دودھ کا دودھ جو ہے اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کے سامنے ساری بات آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس کو تنزل کیا ہے تو وہ آپ کو نہائی نہیں لگا کے دے سکتا، کیونکہ ویزا آپ کا اپنا ہے اور آپ نے کسی اور سے تنزل کیا ہے۔ تو اگر وہ نہائی کی بات کرتا ہے تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے 20,000 ریال پہ یا 25,000 ریال پہ، جتنے پہ آپ نے ویزا لیا ہے، اس کو کہیں مجھے 25,000 ریال دو اور مجھے نہائی لگا دو، میں جاتا ہوں۔ لیکن اگر نہائی نہیں لگاتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے تنزل دے دو، میں کسی اور کے کمپنی میں چلا جاتا ہوں۔ یہ تھے آپ کے سوالات، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری مصیبتوں کو آسان کر دیں، اور سب جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں یہاں پر جن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اللہ آسان کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔